جی جو تحریک انتشار ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہے، اور یہ ایک دڑا بازی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ کافی دیر سے چل رہا تھا، لیکن اب یہ کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے پھر رہے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا فواد چودھری نے جو حامد خان صاحب اور دوسرے ایک صاحب ہیں اور گوہر صاحب اور ادھر ایسے بہت سے لوگوں کو چوہا کہا ہے، سیاسی چوہے کہا ہے، اور انہوں نے پلٹ کے حامد خان صاحب نے کہا یہ تو خود بگوڑا ہے۔ 9 مئی کا جو ہے اس کے بعد یہ واقعات کے بعد یہ تو سائڈ پہ نکر لگ گیا، اور آئی پی پی کی بھی میٹنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپس میں ان کی ٹوٹ پوٹ کا شکار جو پی ٹی آئی ہے، آپ کو معلوم ہے اس میں بہت سے عناصر ایسے ہیں جو خی ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے خود بخود یہ تاثر پیدا ہوتا ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب ان کا صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیازی صاحب کو، شیخ مجیب صاحب کو جیل میں ہی رہنے کا بھرپور موقع ملے۔ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی اسٹریٹجی پلاننگ بناتے ہیں کہ جس سے انتشار پھیلتا رہے اور ان کا جو گندا دھندا ہے وہ چلتا رہے، تاکہ نیازی صاحب خوب عیاشی کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں رہیں، اور ان کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری پی ٹی آئی میں صرف ایک ہی نیازی صاحب ان کے بقول جو ہیں مجیب صاحب جو ہیں وہی بکنے والے ہیں، اور وہی جو ہے جناب پوری پارٹی کا لینا دینا سارا ان کے سر پہ ہے، اور وہ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں اندر ہیں۔ یہ مزید جو ہے نا ایسے ایلیمنٹ ہیں پی ٹی آئی میں، ایسے ایلیمنٹ ہیں، عناصر ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں، جو نیازی صاحب مجیب صاحب کو باہر دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تاکہ ان کا کھانا پینا روزی روٹی جو ہے وہ لگی رہے، اور جھوٹ کا جو ہے نا بول بالا ہوتا رہے۔ ویسے تو پوری پی ٹی آئی میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جتنی بھی ان کی انٹائر لیڈرشپ ہے، سوائے جھوٹ کے، گالی گلوچ کے، انتشار کے اور پھوٹ کے اور پاکستان کے دشمنی کے، ملک دشمن اور انتشار توڑ پھوڑ کی، اور اسی سیاست کو وہ پروان چڑھاتے ہیں، تاکہ ملک میں جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی نہ ہو، اور ان کا جو ہے نا وہ گندا دھندا بکتا رہے، اور ان کا جو ہے وہ نام صرف لائم لائٹ میں رہے۔ اور جناب آپ دیکھیں کل آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، جو اسمبلی میں گندے انڈے جو ہیں وہ 11 معطل ہوئے، درجن تقریباً، تو جو ان کو معطل کیا گیا، آپ پہلے ہوتی تھی ہلڑ بازی، شور مچا لیا، ہالا لالا کر لی اور گالی، اب تو بات یہ ہے کہ اب گالی گلوچ ہو گئی ہے، گندے غلیظ القابات اور نعرے لگائے جاتے ہیں۔ 2.25 گھنٹے ایک چیف منسٹر ہے وہ ایوان میں جو ہے وہ اپنے کاموں کی جو فہرست ہے اس کو ذکر کر رہی ہے، تو آپ سنیں اس میں سے، اگر آپ نے تنقید کرنی تو دیکھیں ان میں سے پوائنٹ، آپ کا تنقید کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے پوائنٹ نکالیں، آپ ان میں اپنا اعتراض شو کریں، آپ اپنے اس میں آبجیکشن دیں، آپ نے بہت سی چیزوں پہ جو ہے نا آبجیکشن ہے، اگر فار ایگزامپل ظاہری بات ہے ہر چیز سیٹسفیکٹری نہیں ہے، ہر بندے کو بھی سمجھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ لوگوں کے عقلوں پہ جو ہے نا وہ پردے ہوتے ہیں، اور اتنے پردے ہوتے ہیں کہ وہ مرد تم تک جو ہے وہ کبھی نہیں اترتے۔ تو اب آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے، کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے، کوئی آپ کا ریزرویشنز ہیں، کوئی کنسرن ہے آپ کے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پراپر آن فلور جو ہے وہ اس کو ڈسکشن کریں، اس کی جو ہے ان باقی چیزوں پہ جو ہے وہ اعتراض کریں، آبجیکشن کریں، تاکہ اس میں سے جو ہے وہ ریفارم کروایا جا سکے، چیزوں پہ امپلیمنٹ کروایا جا سکے۔ لیکن ایک نت نئی ریت جو انہوں نے ڈالی ہے کہ صرف گالیاں، گالی گلوچ، غلیظ القابات، گندے جملے، آوازیں کسنا، اور جو ہے وہ صرف گالیاں دینا اور شور شرابہ کرنا، یہ یہی سیاست چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے علاوہ بیچاروں کا واقعہ انہوں نے ایک بات ٹھیک کی تھی کہ پاکستان کو خدارہ چلنے دو، ان لوگوں بیچاروں کی مجبوری ہے کہ ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل بھی نہیں ہے نا، کچھ کرنے کو کچھ ہے بھی نہیں، وہ 2.25 گھنٹے جو ہے اپنے وہ کام جو ہیں وہ بتاتی رہی ہیں، اور یہ جناب صرف شور گل کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ آپ نے 100 دن مکمل ہونے پہ کہا تھا کہ ہم مصروف ہیں، تو جناب ہم تو مصروف رہے ہیں، عمل ہم نے کر کے دکھایا، یہ 300 سال تک نہیں کر سکتے۔ ایک اچھا عمل تھا، بہت سی چیزیں ابھی بھی مسنگ ہیں، ہم بھی اس چیز کے ناقد ہیں، جب بھی کوئی چیز اچھی کریں گے اس پہ انکریج کریں گے، جو چیز نہیں ہے وہ اس پہ ظاہری بات ہے اس کے اوپر ان کو لتاڑیں گے، ظاہری بات ہے وہ ہمارا آئینی رائٹ ہے ہمارا۔ اور تیسرا یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو بیرسٹر صاحب نے جو ورڈ کہے ہیں، یہ بڑے ہی ایک جو ہے آپس میں ان کا درد جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ جناب آپس میں ان کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کتنا ہو چکے ہوئے ہیں یہ۔ اور تیسرا آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک چیز چل رہی ہے کہ یہ ٹرینڈز بھی بناتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ، لیکن میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں کہ کوئی ایک گندا سا ایک کمنٹ ڈال دیا جائے کہ کتا اندر ہی رہے گا،
ٹھیک ہے آپ اگر اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے آپ اس طرح ٹرینڈ بنائے جائیں، چاہے وہ پی ٹی آئی بنائے چاہے وہ نون لیگ بنائے۔ اب دیکھیں نا ایک چیز ہمیں جو میں نے ایک میرے پڑھنے میں آئی ہے کہ جناب یہ اتنے مطلب جو ہے وہ سیلفش ہیں، اتنے جو ہیں وہ گرے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں ہم تنقید کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب میں نے پڑھی ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، کل اسمبلی میں ساری جماعتوں بشمول پی ٹی آئی نے مل کر بغیر کسی اختلاف کے ممبران پارلیمنٹ کے سہولیات میں تنخواہوں میں مراعات میں اضافے کا بل منظور کر لیا۔ ہر ممبر کو 24 فرسٹ کلاس بیرون ملک ہوائی ٹکٹ مفت ملتے ہیں، اندرون ملک بھی ہوائی اور ریلوے سفر بھی مفت، 1000 روپے روزانہ کا ٹی اے ڈی اور فون، رہائش کے پیسے اور آنے جانے کے سارے اخراجات۔ مطلب آپ سوچیں، مجھے بتائیں اپنی عیاشیاں بجٹ میں کیا آپ نے اس کو ختم کیا؟ نہیں کیا۔ اب دیکھیں یہ بھی میں بھی تنقید کر رہا ہوں، اب ان کو چاہیے اس طرف توجہ دلائیں جناب، اور یہ اتنے خود غرض لوگ ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ دیکھیں کہ اپنے جہاں پہ مراعات کا ذکر آتا ہے، اپنی فیسلٹیز کا ذکر آتا ہے، پرکس کا ذکر آتا ہے، اپنے مفادات کا ذکر آتا ہے، اس پہ کوئی نہیں بولتا، اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپس میں پھر سارے ملے ہوئے ہیں نا، تو یہ وہ کہتے ہیں نا مجہ مجہ نہیں پہنا، یہ مطلب یہ وہ حالات ہیں ان کے۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہی خبر میں پڑھ رہا ہوں جو بھی کہ یہ انہوں نے، میرے پاس بل بھی میں آپ کو اٹیچ بھی کر دیتا ہوں اس کے پاس، یہ کیا ہے کہ وائٹ ٹکٹ یہ ہم سے کوئی اوپر ہے؟ یہ ٹیکس کون پے کر رہے ہیں؟ ہم پے کر رہے ہیں، تو وائی؟ مطلب ہم یہ آپ اپنی عیاشیاں اور اس پہ کٹ لگائیں نا، ان میں سے چیزیں لگائیں اور بجلی کے بلوں پہ اس پہ ڈال لیں۔ اور دوسری بات ہے ابھی تک اس چیز کا زور ہے کہ جو تھپڑ ہم نے مارا ہے قومی اسمبلی نے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جو جھوٹا بیانیہ ڈالا تھا تو آپ کی تو وہ نفی کر رہا ہے ایبسولوٹلی نوٹ والا اور ایبسولوٹلی یس والا جو بدل گیا ہے، تو تب امریکہ جو ہے نا آپ کو اس کی مداخلت قبول نہیں تھی، اور آج آپ خود امریکہ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے آؤ جی ہمیں پاور میں لاؤ، اور یہ الیکشن کا جو ہے نا بھونڈا کردار آگے بنا کے پاؤں پڑے ہوئے ایبسولوٹلی نوٹ سے ایبسولوٹلی یس کر دیا ہے۔ مطلب آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا اف ہے کہ کمال ہے آپ لوگوں پہ کہ یار شرم اور غیرت نام کی آپ کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔